फतूर इश्क एपिसोड 62। सिकंदर मेंशन की फिजा पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। रज़ाइल को गायब हुए एक दिन गुजर चुका था। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जोर से भी बात कर सके। समारा बेगम सोफे पर बैठी रो रही थी। उनकी आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। दूसरी तरफ रईस सिकंदर दुबई से वापस आ चुका था। वो खामोशी से सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में वही छोटा सा डिवाइस था जो अरसम ने ड्राइवर को ट्रैकर कहकर दिया था। कमरे के दूसरे कोने में अदनान सिकंदर लगातार फोन कॉल्स कर रहे थे। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, मुझे फौरन से रिपोर्ट चाहिए। हर सिटी, हर बॉर्डर, हर कांटेक्ट को एक्टिवेट कर दो। कॉल खत्म करते वो थके कदमों से चलकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाया। पता नहीं उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा और कहाँ रखा होगा। उनकी नजर रईस के हाथों में मौजूद डिवाइस पर पड़ी और अफसोस से बोले, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये ट्रैकर नहीं ऑडियो बग है तो मैं इसे हाथ तक नहीं लगाता। रईस ने धीरे से सर उठाया। डैड, ये ऑडियो बग भी नहीं है। सिकंदर एकदम से सीधे बैठ गए। क्या? फिर ये क्या है? सिकंदर ने डिवाइस टेबल पर रखा। मैंने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स फोरेंसिक लैब में चेक करवाया। रिपोर्ट अभी अभी मिली है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। इसमें ना जीपीएस है, ना माइक्रोफोन है, ना ट्रांसमीटर है, ना कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रोग्रामेबल साउंड मॉड्यूल है। समारा बेगम हैरानगी से बोल उठी। लेकिन कार में टाइमर की आवाज। रईस ने इनकी बात काट दी। वही तो इसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई बहुत एडवांस डिवाइस है, जबकि असल में यह कुछ भी नहीं था। अदनान सिकंदर की भवें सुकड़ गई। रईस धीरे धीरे बोलता गया। जंग जीतने के दो तरीके होते हैं, या दुश्मन को हरा दो या उससे यकीन दिला दो कि वो हारने वाला है। अरसम ने दूसरा तरीका अपनाया। उसने बिल्कुल वैसा सोचा जैसे आप सोचते हैं। अदनान सिकंदर खामोशी से उसकी जानिब देख रहे थे। रईस बोलता गया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अगर किसी ताकतवर पॉलिटिशियन का बेटा इतने बड़े जुर्म में फंस जाए तो इसका बाप सबसे पहले क्या करेगा? वो उसे खामोशी से मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश करेगा, किसी आम मुसाफिर की तरह, ताकि किसी को शक ना हो। अदनान सिकंदर की मुठ्ठियां धीरे धीरे भिज गई। रईस ने डिवाइस की जानिब इशारा किया। फिर उसने जानबूझकर ड्राइवर के सामने अपना पूरा प्लान बताया। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था ड्राइवर वो बात आप तक जरूर पहुंचाएगा। उसने ये डिवाइस भी जानबूझ कर दी ताकि हमारी पूरी तवज्जो इसी पर रहे। हमें लगे कि वो वाकई ही कुछ बड़ा कर चुका है। हमें यकीन हो जाए कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम उसकी चाल समझ चुके हैं। रईस की आवाज़ और ज़्यादा संजीदा हो गई। फिर इसने ड्राइवर को यकीन दिलाया कि गाड़ी में बम है। ड्राइवर ने इस बात ड्राइवर ने उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि इसे लगा कि कल जो डिवाइस मिला था वो वाकई ही ऑडियो बग था। उसे यकीन था कि अरसम हमारी एक एक बात सुन चुका है। उसने सोचना बंद कर दिया। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। रईस ने सीधा अदनान सिकंदर की आंखों में देखा। डैड, अरसम चाहता तो ये सब किए बगैर भी रज़ाइल का पीछा कर सकता था। चुपचाप मौका देखकर उसे अगवा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? कमरे में सन्नाटा छा गया। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ रज़ाइल को उठाना नहीं था, उसका मकसद हमारा गरूर तोड़ना था। हमारी वो अना जो समझी थी हमारी वो अना जो समझती थी कि पैसा, सियासी ताकत और सिक्योरिटी और वो असर और रसूख के दम पर हम हर मुश्किल से बच सकते हैं। हमने ये दिखाया कि जब इंसान डर के दिमाग पर हावी हो जाए तो सबसे ताकतवर आदमी भी बेबस हो जाता है। रईस की आवाज़ भर्रा गई। वो चाहता था कि हम भी वही महसूस करें जिससे वो गुजरता रहा था। वो चाहता था कि पहली बार सिकंदर खानदान भी समझे, अपना खून आंखों के सामने छिन जाए और इंसान कुछ नहीं कर सके तो इसका दर्द कितना भारी होता है। रईस ने धीरे से डिवाइस टेबल पर रखा। वो रज़ाइल के साथ साथ हमारे गरूर को भी मारना चाहता था। मैं अपने बेटे को हर कीमत पर वापस लाऊंगा, अभी इसी वक्त। उन्होंने फौरन से अपना मोबाइल उठाया और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ कॉल कनेक्ट होते ही उनकी आवाज़ फिर से सख्त हो गई। इंस्पेक्टर को फौरन से इन्फॉर्म करो। अरसम के घर पर अभी के अभी रेड होनी चाहिए। इसे फौरन गिरफ्तार करो। मैं देखता हूँ वो कितनी देर तक मुझसे चुप कर रहता है। कॉल कट करते इन्होंने गुस्से से फ़ोन टेबल पर रखा। इस बार वो बचकर नहीं जा पाएगा। घर के बाहर आंगन में अरसम अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था। उसके हाथ ग्रीस से भरे थे। कभी स्पिनर घुमाता, कभी इंजन के किसी हिस्से को गौर से ठीक करता। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था। महानूर घर पर मौजूद नहीं थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अरसम ने आहिस्ता से स्पिनर एक तरफ रखा, हाथ पर लगा ग्रीस कपड़े से साफ किया, फिर बिल्कुल ही पुरसुकून अंदाज में उठकर दरवाजे की जानिब गया। दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर, चंद कांस्टेबल्स और रज़ाइल का ड्राइवर खड़े थे। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा,
ارسم شمشیر رانا؟ جی۔ تمہیں رضائل سکندر کے اغوا کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ارسم کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں آئی۔ اس نے صرف اتنا پوچھا، کس بنیاد پر؟ انسپیکٹر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہتھکڑی لگاؤ۔ دو کانسٹیبل آگے بڑھے۔ ارسم نے پرسکون لہجے میں کہا، 1 منٹ۔ سب رک گئے۔ ارسم نے سیدھا انسپیکٹر کی جانب دیکھا۔ میرے خلاف ثبوت کیا ہے؟ انسپیکٹر جواب دینے ہی والا تھا کہ پیچھے کھڑے ڈرائیور اچانک سے آگے آیا۔ سر، یہی ہے، یہی بائک ہے۔ اسی بائک پر وہ ہوڈی والا لڑکا تھا۔ انسپیکٹر نے فوراً سے بائک کی جانب دیکھا۔ دیکھا؟ ابھی بھی کچھ کہنا ہے؟ ارسم نے ایک نظر اپنی بائک پر ڈالی، پھر ڈرائیور کی جانب دیکھا۔ تم نے میرا چہرہ دیکھا تھا؟ ڈرائیور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ نہیں، ہوڈی کی وجہ سے آدھا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ارسم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اچھا، تو تم صرف اتنا جانتے ہو کہ بائک اسی جیسی تھی؟ ڈرائیور نے جلدی سے کہا۔ نہیں، یہی بائک تھی۔ ارسم مسکرایا۔ بائک میری ہے، لیکن اس وقت اسے کون چلا رہا تھا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ انسپیکٹر سخت لہجے میں بولا۔ باتیں مت بناؤ۔ ارسم نے اس کی بات کاٹ دی۔ انسپیکٹر صاحب، ایک بات یاد ہے آپ کو؟ انسپیکٹر کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ ارسم کی آواز بالکل پرسکون تھی۔ کچھ دن پہلے میں اور میری بہن اسی پولیس اسٹیشن میں آئے تھے ستارہ کے قتل کی رپورٹ لکھوانے۔ انسپیکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ارسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے کہا، آپ ہی نے میری بہن سے کہا تھا کہ بائک کا نمبر یاد ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس وقت بائک رضائل ہی چلا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بائک کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے کہ نمبر پلیٹ فیک ہو۔ قانون اندازوں پر نہیں، ثبوتوں پر چلتا ہے۔ پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ کانسٹیبل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ڈرائیور کی گردن جھک گئی۔ ارسم نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، آج وہی بات میری بائک پر بھی لاگو ہوتی ہے، یا پھر قانون صرف سکندر خاندان کے لیے الگ ہے؟ انسپیکٹر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم پولیس کو قانون مت سکھاؤ۔ ارسم نے بغیر غصہ کیے جواب دیا۔ میں قانون نہیں سکھا رہا، بس آپ کو آپ کے الفاظ یاد دلا رہا ہوں۔ انسپیکٹر نے غصے سے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، اسے لے کر چلو۔ جیسے ہی وہ دونوں کانسٹیبل ارسم کی جانب بڑھے، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، 1 منٹ۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ یاسمین تیز قدموں سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اسکرین پر لائیو لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے کیمرہ سیدھا انسپیکٹر کی طرف کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج عوام خود دیکھے گی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف طاقتور لوگوں کے لیے۔ انسپیکٹر کا چہرہ بدل گیا۔ کیمرہ بند کیجیے۔ یاسمین نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ جب ستارہ کے قتل کا معاملہ تھا تب پولیس کے پاس مجرم پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی اس کیس پر کوئی ایکشن لیا گیا، لیکن آج ایک با اثر سیاستدان کے بیٹے کے اغوا ہوتے ہی پولیس صرف چند اندازوں کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کرنے آن پہنچی ہے۔ ستارہ کے معاملے میں اسی پولیس اسٹیشن سے کہا گیا تھا کہ بائک دیکھ لینا کسی کو مجرم ثابت نہیں کرتا۔ آج وہی لوگ وہی بائک دیکھ کر ایک معصوم کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہی ہے ہمارے نظام کا انصاف۔ انسپیکٹر نے غصے سے کہا، لائیو بند کرو۔ لیکن تب تک گھروں کے باہر لوگ جمع ہونے شروع ہو چکے تھے۔ کئی موبائل ان کی جانب اٹھ چکے تھے۔ آج عوام بھی دیکھے گی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف طاقتور لوگوں کے لیے۔ انسپیکٹر نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ اب صرف پولیس ایکشن کا نہیں رہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ آئیں گے، تب تک کہیں مت جائیے گا۔ ارسم نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں یہیں ہوں۔ انسپیکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ یاسمین نے لائیو بند کی۔ ارسم نے اس کی جانب دیکھا۔ یاسمین مسکرائی۔ پولیس کے جاتے ہی گھر کے باہر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ارسم کچھ لمحے تک بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے یاسمین کی جانب دیکھا۔ ہر بار آپ میری مدد کیوں کرتی ہیں؟ یاسمین نے اس کی جانب دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ مہنور کہاں ہے؟ ارسم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مہنور کچھ دنوں تک یہاں نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگا آپ بھی کچھ دن یہاں مت آئیے، میں سب سنبھال لوں گا۔ یاسمین کے ہونٹوں تک کئی الفاظ آئے مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس نے بس دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مڑ کر دروازے کی جانب چل دی اور دروازے کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم اچانک رکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے دوبارہ اتنی ہمت کب جمع ہوتی اور نہ جانے پھر کب ان کی ملاقات ہوتی۔ اگر آج یہ بات نہیں کہہ سکی تو شاید زندگی بھر افسوس رہتا۔ اس نے گہری سانس لی، بغیر پیچھے مڑے، دھیمی مگر لرزتی آواز میں کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے کسی جواب کی امید نہیں ہے، بس اتنا تھا کہ میرے دل کی یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی کہ وہ اس کی جانب دیکھ سکے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور شرم، گھبراہٹ اور تیز دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ ارسم وہیں خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس نے نہ اسے روکا نہ اسے کوئی جواب دیا، مگر اس کے کانوں میں بار بار صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔
सिकंदर मेंशन की फिजा पर तबाही का मंजर छाया था। अदनान सिकंदर ने गुस्से में सामने रखा क्रिस्टल वाज दीवार पर दे मारा। शीशा हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अगले ही लम्हे उन्होंने टेबल पर रखी हर चीज उलट कर रख दी। लानत है, एक आम सा लड़का हमारे साथ ये सब कर गया। उनकी सांसें तेज चल रही थी, आंखें खून के तरह सुर्ख हो चुकी थी। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। मैं खुद इसे गोली मारूंगा। गुस्से में इन्होंने दराज खोली, अपनी पिस्तौल निकाली। समारा बेगम की आंखें रोते रोते सुर्ख हो चुकी थी। इन्होंने आंसुओं से भीगी निगाहों से अदनान सिकंदर को देखा। ये सब उसी की वजह से नहीं, सब आपकी वजह से हुआ है। खुश रहें आप। आपकी जिद ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। अदनान सिकंदर ने गुस्से से टेबल को ठोकर मारी। समारा बेगम इन्हें घूरते बोली थी, बस यही कर सकते हैं आप, तोड़ फोड़, धमकियां और गुस्से में फैसले। अदनान ने उसकी जानिब तीखी निगाहों से देखा। समारा, खामोश हो जाओ। मगर समारा बेगम आज रुकने वाली नहीं थी। खामोश? मैं क्यों खामोश रहूं? मैंने कितनी बार कहा था रज़ाइल को इस गाड़ी में मत भेजे। लेकिन आपको तो हमेशा अपनी ताकत पर गरूर था। आपको लगता था आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई भी नहीं है। अदनान की पकड़ पिस्तौल पर और ज्यादा मजबूत हो गई। समारा बेगम की आवाज भर्रा गई। आज देख लिया ना, उस गरूर ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। बस, अदनान धाड़ा। लेकिन समारा बेगम की आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ एक माँ का दर्द था। नहीं, आज मेरी बात सुनिए। अगर इस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज रज़ाइल लापता नहीं होता। आप सियासतदान जरूर होंगे, मगर एक बाप के तौर पर आप नाकाम रहे। ये अल्फाज सीधा अदनान के गरूर पर लगे। समारा, मुंह बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा। रईस फौरन से दोनों के दरमियान आया। बस कीजिए डैड, मॉम, दोनों बस कीजिए। मुझे आपसे नफरत है। अदनान का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वो पिस्तौल लिए आगे बढ़ा। रईस ने फौरन से इसका बाजू पकड़ लिया। डैड, प्लीज होश में आइए। आज देख लिया, एक आम सा लड़का आपसे आपका बेटा छीन कर ले गया। अदनान की सांसें भारी होने लगी। समारा की आवाज और टूट गई। मैं फिर कहती हूँ, आप एक नाकाम बाप हैं, और अगर मेरे रज़ाइल को कुछ हो गया ना, तो इसका कातिल अरसम नहीं आप होंगे। बस। अदनान धाड़ उठे। गोली चलने की आवाज ने पूरी हवेली को हिला कर रख दिया। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया, रईस की पकड़ ढीली पड़ गई। अदनान सिकंदर भी सुन रह गए। दोनों की निगाहें एक ही सिमत उठी। समारा बेगम चंद कदम दूर खड़ी थी। उन्होंने लरसते अपना हाथ सीने पर रखा। उंगलियों के दरमियान से खून बहना शुरू हो चुका था। उनकी आंखों में यकीन से ज्यादा हैरानगी थी, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। समारा, अदनान के होठों से बस इतना निकला। समारा समारा बेगम की नजर पहले अदनान पर पड़ी, फिर धीरे से अरसम की जानिब। उनके होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी। रईस। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रईस दीवानों की तरह उनकी जानिब भागा था। मॉम, मॉम। उसने इन्हें गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम दिया। माँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। प्लीज आंखें बंद मत कीजिए। उसके हाथ खून रुकने का नाम नहीं उसके हाथ खून रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। समारा बेगम ने लरसते हाथ से रईस के चेहरे को छुआ। मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना। और उनकी पलकों पर आंसू चमक उठे। और रज़ाइल को उनका जुमला अधूरा रह गया। हाथ धीरे से नीचे गिर गया। आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मोम, नहीं। रईस की चीख ने पूरी हवेली को हिला दिया। उसने अपनी माँ को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ अदनान सिकंदर वहीं खड़े रह गए। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में थी, मगर उसकी उंगलियां लरज रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो चुका था। मैंने ये क्या कर दिया? उनकी आवाज टूट चुकी थी। रईस ने धीरे से अपनी माँ का सर फर्श पर रखा, फिर आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो सीधा अदनान की तरफ बढ़ा और पूरी ताकत से इन्हें धक्का दे दिया। अदनान पीछे जाकर सोफे से टकरा गए। रईस गरज उठा, क्या आप होश में हैं? आपका गुस्सा आज मेरी माँ की जान ले गया। एक बेटा पहले ही लापता है और आज आपने मेरी माँ भी मुझसे छीन ली। उसकी सांसें गुस्से से कांप रही थी। इलेक्शन सर पर खड़ा है, हर तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, और आप लोगों ने सिर्फ तबाही मचाई है। हर फैसला गुस्से में लिया और हर बार उसकी कीमत पूरे घर ने चुकाई। रईस ने आगे बढ़कर अदनान के हाथों से पिस्तौल छीन लिया। उसने मैगजीन निकालकर पिस्तौल को दूर फेंक दिया। फिर सर्द मगर फैसला कुन लहजे में बोला, बस, आज के बाद कोई भी फैसला आप नहीं करेंगे। अब ये सब मैं संभालूंगा, और मेरी राह में कोई दखल नहीं देगा। समझ गए आप? अदनान ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक ऐसा दर्द था जिसने इसे उस एक लम्हे में बेटे से मर्द बना दिया था। सुबह की धूप आज बहारे को बहुत कुछ
صبح کی دھوپ آج بہارے کو کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ آج آریش کا برتھ ڈے تھا اور یونیورسٹی میں اس کے بیچ کا بھی آخری دن تھا، اسی لیے اس نے ہمت جمع کر کے اپنے دل کی بات اسے کہنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ بہت دیر سوچتی رہی، پھر مسکراتے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، پلیز آج شام 7 بجے یونیورسٹی گارڈن کے پرانے فاؤنٹین کے پاس ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، یور بارش۔ اس نے نوٹ کو بہت ہی احتیاط سے فولڈ کیا اور چپکے سے وہ نوٹ اس کی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دور قریب بہارے نے دیکھا، آریش نے کتاب کھولی، نوٹ پڑھا۔ بہارے کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا، انہوں نے نوٹ پڑھ لیا، اب وہ ضرور آئیں گے۔ گھر پہنچتے ہی بہارے سیدھا کچن کی جانب گئی۔ اس نے اپرن پہنا اور مسکراتے ہوئے کیک بنانا شروع کر دیا۔ چاکلیٹ اس کی فیورٹ تھی، اسی لیے اس نے وہی فلیور چنا۔ ہر لیئر کو بہت ہی احتیاط سے پیک کیا، کریم کو بار بار ٹھیک کرتی، وہ پھر سے مسکراتی سجاتی جیسے کیک نہیں اپنے محبت کو شکل دے رہی ہو۔ تبھی صفیہ بیگم کچن میں آئی۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، ارے واہ، آج اتنی محنت، کس کے لیے کیک بن رہا ہے؟ باہر ایک لمحے کے لیے گھبرائی، پھر مسکراہٹ چھپاتے بولی، بس امی، یونیورسٹی میں ہماری سینئر کی فیئرویل پارٹی ہے، سب لوگ ان کے لیے گفٹ لے کر جا رہے ہیں، سوچا سب کے لیے گھر کا بنا ہوا کیک لے جاؤں۔ سفینہ بیگم نے تسلی سے سر ہلایا، اچھا کیا، گھر کا بنا ہوا تحفہ بازار کے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بہارے بس مسکراتی رہی، دل میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، رشی۔ کیک تیار ہونے کے بعد اس نے بہت ہی پیار سے اس پر کریم سے لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے رشی۔ پھر اس نے دھیرے سے کیک باکس بند کیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے الماری کھولی، کافی دیر تک کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک آخری سوٹ نکالا جو اس نے صرف اس دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس نے تیار ہونا شروع کیا، بالوں کو ہلکی سی کرل دے کر کھلا چھوڑ دیا، بس ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر بہت ہی ہلکی سی پنک لپسٹک۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی وہ کچھ لمحوں تک خود کو دیکھتی رہی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر آئینے میں اپنی پرچھائی سے کہا، اللہ کرے آج سب کچھ ویسا ہو جائے جیسا میں نے سوچا ہے۔ پھر اس نے ایک گفٹ باکس کو نکالا، اس میں سے اپنی لکھی کتاب عشق بارش بہت احتیاط سے رکھی۔ پہلے صفحے پر اس نے لکھا تھا، ہر خوشی کا ایک ہیرو ہوتا ہے، ہر کہانی کا ایک ہیرو ہوتا ہے، میری کہانی کا ہیرو ہے آپ۔ اس نے کتاب بند کی، پھر الماری سے ایک چھوٹا سا کریشی ڈول نکالا، بالکل آریش جیسا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس ڈول کو بھی گفٹ باکس میں رکھ دیا۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام بن جائے گی۔ اس نے پورے دل سے دعا کی۔ شام ہونے سے پہلے ہی یونیورسٹی گارڈن کے پرانے فاؤنٹین کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس لگائی، سفید غبارے باندھے، ٹیبل پر کیک رکھا، ساتھ ہی گفٹ باکس بھی۔ ہر چیز اس نے اتنی محنت سے سجائی جیسے ہر ڈیکوریشن میں اپنا دل رکھ دیا ہو۔ سب کچھ تیار تھا، بس آریش کا انتظار باقی تھا۔ گھڑی نے 7 بجائے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی نظریں راستے کی جانب اٹھ جاتی۔ شاید وہ آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ 7:15، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ۔ آسمان سے بادلوں سے بھر گیا تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، دور بجلی چمکی، لگتا تھا بارش کسی بھی لمحے شروع ہو جائے گی۔ لیکن بہارے کے چہرے پر امید اب بھی زندہ تھی۔ میں نے خود انہیں نوٹ پڑھتے دیکھا تھا، وہ ضرور آئیں گے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریشن پر گونج اٹھا۔ یونیورسٹی کے ان آفیشیل گروپ میں لگاتار نوٹیفیکیشنز آ رہے تھے، نیو فوٹو، کنگریچولیشنز آریش اینڈ نینا۔ بہارے نے حیرانگی سے پہلی تصویر کھولی اور اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر زمین پر گر گیا۔ تصویر میں آریش گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ میں گلابوں کا بوکے تھا، سامنے نینا کھڑی تھی، پورا کالج تالیاں بجا رہا تھا۔ دوسری تصویر، نینا مسکراتے ہوئے اس کی پرپوزل کو قبول کر رہی تھی۔ تبھی تیسری تصویر، دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ بہارے کی سانسیں رکی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے اس کا دل نکال لیا ہو۔ نہیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس جگہ کی جانب دوڑی۔ دور سے ہی اس نے بھیڑ کو دیکھ لیا، تالیاں، ہنسی، مبارکباد، بیچ میں آریش اور نینا۔ آریش کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جس مسکراہٹ کے لیے بہارے نے نہ جانے کتنی ہی دعائیں مانگی تھی۔ نینا شرم سے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ بہارے بھیڑ کے پیچھے رک گئی، نہ آریش کی نظر اس پر پڑی نہ کسی اور کی۔ اس نے صرف ایک بار آریش کو دیکھا، اس کی نظر نے اس کی سالوں سے سجائے ہوئے ہر خواب کو مٹی میں ملا دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے کو چیر کر اس کا دھڑکتا ہوا دل نکال لیا ہو۔ سانس لینا اچانک کتنا مشکل ہو گیا تھا، ہر سانس اس کے گلے میں اٹک رہی تھی، اس کے کانوں میں تالیوں کی آواز گونج رہی تھی۔
مگر دھیرے دھیرے وہ آوازیں بھی دھندلی پڑنے لگی۔ اسے صرف آریش کی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، وہی مسکراہٹ جس کے لیے اس نے نہ جانے کتنی ہی دعائیں مانگی تھی۔ آج وہ مسکراہٹ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش آئی، شاید وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ رو بھی نہیں سکی۔ درد اتنا گہرا تھا کہ آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا، دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن اس کے سینے کو اندر سے چیر رہی ہو۔ اس نے خود سے صرف ایک سوال کیا، میں اتنی دیر سے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ ایک پل پہلے تک اس کے لیے دنیا کتنی حسین تھی، اور اگلے ہی پل سب کچھ ختم ہو گیا، محبت بھی، امید بھی، اور وہ معصوم سی لڑکی بھی جو آج صبح تک خواب دیکھا کرتی تھی۔ بہارے نے محسوس کیا آج اس کا دل نہیں ٹوٹا، آج اس کے اندر کچھ مر گیا تھا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی، ایک قدم پھر دوسرا، ہر قدم لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی روح کو گھسیٹ کر لے جا رہی ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے مڑ کر آریش کو دیکھا، دل نے شاید آخری بار امید لگائی، شاید بس ایک بار وہ مڑ کر اسے دیکھ لے، مگر وہ تو نینا کی آنکھوں میں اپنی پوری دنیا دیکھ رہا تھا، اور بہارے اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ مڑ کر دوڑ پڑی، اس کے آنسو بارش سے پہلے اس کے گالوں پر بکھر چکے تھے، اور جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے ہر چیز محبت سے سجائی تھی تو آسمان بھی ٹوٹ کر برسا، جیسے اللہ نے اس کے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے پورے آسمان کو رلا دیا ہو۔ فیری لائٹس بجھ گئی تھی، کیک پانی میں بہنے لگا، بہارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ اس نے گیلا گفٹ باکس جس میں سے اس کے دل کی کتاب تھی اپنے سینے سے اتنی زور سے لگائی جیسے ٹوٹ کر بکھرتے دل کو جوڑنا چاہتی ہو، اور پھر وہ ٹوٹ گئی۔ ایسے روئی جیسے سالوں سے اپنے دل میں چھپایا ہر احساس ایک ہی پل میں باہر آ گیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بارش کی آواز میں دب گئی۔ آج پہلی بار اس نے سمجھا کہ محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت صرف کسی اور کی خوشی دیکھ کر خاموشی سے ٹوٹ جانے کا نام بھی ہوتی ہے۔ پرپوزل کے بعد پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آریش نے مسکراتے مائکرو فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک بات اور، سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنے نوٹس اور گفٹ اینیمس کچھ عرصے سے کوئی مجھے اینیمس نوٹس اور گفٹ بھیج رہا تھا۔ میں اس شخص کی فیلنگز کی بےعزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف نینا سے محبت کرتا ہوں، اور آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی بھی، نہ کوئی افواہ، نہ کوئی نوٹ، نہ کوئی سٹاکر، سب ہم دونوں کو کبھی الگ نہیں کر سکتا کوئی۔ پورے لان میں تالیاں گونج اٹھی۔ آریش نے مسکراتے نینا کا ہاتھ تھاما، دونوں بھیڑ کے درمیان گم ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ نینا آہستہ آہستہ گارڈن کی جانب بڑھی تھی، دور بہارے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ نینا نے چپکے سے موبائل نکالا، ایک کے بعد ایک اس نے بہارے کی کئی تصاویر کھینچی۔ بہارے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر نینا اس کے سامنے آ کر رکی۔ او کتنا کیوٹ سرپرائز تھا۔ بہارے نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم؟ نینا نے آس پاس کھڑے نگاہیں دوڑائی۔ واہ بہارے، اتنی پلاننگ؟ بہارے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس کی آواز لرز گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی تھی نا میں آریش سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم دونوں پہلے سے ریلیشن شپ میں تھے تو مجھے بتا دیتی، میں کبھی بیچ میں نہیں آتی۔ نینا نے پہلے معصوم بننے کی کوشش کی۔ میں نے کیا کیا؟ اب مجھ سے کچھ مت چھپاؤ نینا۔ نینا نے گہری سانس لی۔ میں کیا کرتی بہارے؟ جب مجھے پتا چلا کہ تم آریش سے محبت کرتی ہو تو سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں تمہارا ہی آیا۔ میں جانتی تھی اگر میں تمہیں سچ بتا دیتی کہ آریش اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آواز لرز گئی۔ اب اس سے زیادہ ٹوٹ چکا ہے نینا۔ نینا نے افسوس سے جتانے کی ایکٹنگ کی۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی، اس لیے میں جان بوجھ کر آریش سے نفرت کرنے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ میں چاہتی تھی تم خود ہی ان سے دور ہو جاؤ، لیکن تم میرے اشارے کبھی سمجھ نہیں سکی۔ بہارے نے آنسو پوچھتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ نینا اس کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولی، بہارے، آریش کو بھول جاؤ، اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، مزید اس کے خواب سجا کر خود کو تکلیف مت دو۔ نینا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، نینا، اگر تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے سچ بتا دیتی تو میں خود پیچھے ہٹ جاتی۔ تم نے میری محبت دیکھی ہے، تم جانتی ہو نا آریش کے معاملے میں میں کتنی سینسیٹیو ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں ذرا بھی تکلیف ہو۔ اگر تم کہتی کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو میں اسی دن ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، میں کبھی بھی ان کے سامنے نہ آتی، میں ان کی خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی۔
لیکن تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا. کیوں نینا؟ بس اتنا سا سچ کہنا اتنا مشکل تھا؟ نینا کے چہرے پر جھوٹ افسوس ایک پل میں غائب ہوا. اس نے غصے سے بہارے کو دیکھا اور پہلی بار اس پر چلائی تھی. کیونکہ تم سنتی ہی نہیں. تمہیں صرف اپنی محبت نظر آتی ہے. تمہیں کبھی آریش کی تکلیف نظر آئی؟ بہار ایک دم خاموش ہو گئی. نینا اس کے اور قریب آئی. تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ آریش تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ تمہیں اپنا وہ تمہارے نوٹ سے پریشان تھا. تمہارے گفٹ سے اسے گھٹن ہوتی تھی. ہر بار جب کوئی نیا نوٹ ملتا تھا وہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا. اسے لگتا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. تمہاری محبت اس کے لیے محبت نہیں تھی، وہ آبزیشن تھی. ایک گھٹن تھی، ایک سٹاکنگ تھی. آج سٹیج پر اس نے کس کے لیے کہا تھا کوئی سٹاکر ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکتا. وہ تم تھی بہارے، تم. یہ الفاظ سنتے بہارے کا رنگ اڑ گیا. نہ نہ نہیں. اس کے ہونٹوں سے مشکل سے آواز نکلی. نینا نے بے رحمی سے آخری وار کیا. تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ تم آریش کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے تم اس کی زندگی کا سکون چھین رہی تھی. تمہاری محبت نے اسے خوش نہیں کیا بلکہ اس کا دم گھونٹ دیا. بہارے کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں دھنسا ہوا خنجر اور گہرا کر دیا ہو. اس نے کبھی کسی کو درد دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج اس کو لگ رہا تھا کہ جس طرح سے زندگی کی مسکراہٹ لیے وہ جیتی رہی، اسی کی تکلیف کی وجہ سے وہ خود تھی. اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں اس کا وجود بھی ہل چکا تھا. تم اس کے لیے بس ایک سٹاکر ہو بہارے، صرف سٹاکر. گیٹ لاسٹ، وہ کہتی بہارے کو بت بنے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے موبائل میں کھینچی تصاویر ایک اینمس اکاؤنٹ پر گروپ میں پوسٹ کر دی. یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.